کوئی بھی اس کے محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے وہ دراصل اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے. جو ان کے پاس بیٹھتا ہے وہ دراصل خالق کائنات کی قربت میں بیٹھتا ہے. اسی لیے قافلہ سالار عشق، جو عشق کا قافلہ ہے اس کے جو سالار ہے امام عاشقاں خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ سوال کیا، اور قربان جائیے ان کا سوال بھی عشق ہے اور ان کا سوال بھی سراپا محبت ہے. اور سوال کیا کیا کہ میں حق کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو میرے آقا، میں حق کو، میں اپنے رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اب پہلے تو بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ سوال بھی صدیق اکبر ہی کر سکتے ہیں. سوال کا بھی دیکھیں نا، سائل آتا ہے سوال کرتا ہے، اس کے سوال سے اس کا مزاج پتہ چلتا ہے، اس کے سوال سے اس کی سوچ اور اس کا ذہن واضح ہو جاتا ہے. صدیق اکبر کا سوال یہ ہے کہ سرکار دو عالم میں حق کو، میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. یہ عشق کی وہ معراج ہے، یہ عشق کی وہ انتہا ہے، یہ عشق کی وہ منزل ہے جو یار غار، یار مزار کے حصے میں آئی ہے. اور یہ منزل جناب سیدنا صدیق اکبر کا خاصہ ہے. یہ آپ کا مرتبہ ہے کہ آپ ہی یہ سوال کرتے ہیں. اب قربان جائیے جب یہ سوال ہونا، اللہ اکبر، پھر اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ من رآنی فقد رأى الحق. صدیق اکبر تیرے عشق کی معراج یہ ہے کہ تو حق کو دیکھنا چاہتا ہے. اب دیکھیں نا، لوگ کہتے ہیں ہم گئے ہیں جی کچھ نہیں ملا ہے. بھئی آپ لینے کی نیت ہی نہیں کر کے گئے ہیں. وہاں سب کچھ ملتا ہے، لینے والے کا ظرف لینے والا ہو، وہ دامن تو پھیلائے، جھولی تو بنائے، وہ اپنا کاسا تو سامنے کرے. اس نے لینا کیا ہے؟ وہاں تو عنایت بٹ رہی ہے، وہاں تو فضل کی خیرات بٹ رہی ہے. یہ نہیں کہا کہ اسے اس رب کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ یہ قرآن نے کہا کہ اس کو دیکھنے والی تمہارے پاس آنکھ نہیں ہے، مگر یہ اوروں کے لیے ہے، یہ عوام الناس کے لیے ہے. وہ صدیق اکبر ہے، وہ قافلہ عشق کا سالار ہے، وہ عاشقوں کا امام ہے، اور وہ سچا ہے. دراصل وہ سچا ہے، اس کا قلب بھی سچا ہے، اس کا قول بھی سچا ہے، اس کی نظر بھی سچی ہے. قرآن نے کہا نا کہ تمہاری آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی. قرآن کی آیت ہے کہ تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں کہ تم اس کو دیکھ سکو، مگر جو سچا ہے نا، جو سراپا سچ ہے. آج ہم کہاں سے بات کریں صدیق اکبر کی؟ ہماری تو بات جھوٹ ہے، ہمارا قول جھوٹ ہے، ہماری نظر جھوٹ ہے، ہماری سماعت جھوٹ ہے. جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ دیکھتے ہیں. اور صدیق وہ ہے جن کی نظر بھی صدیق ہے، جن کی سماعت بھی صدیق ہے، اور جو بولتے بھی سچ ہیں، سنتے بھی سچ ہیں، دیکھتے بھی سچ ہیں، جن کے گھر میں بھی سچ ہے، جن کے باہر بھی سچ ہے. کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، صدیق سچ دیکھتا کیسے ہے؟ اب یہ دیکھیے، صدیق بولتا سچ ہے کیونکہ آپ نے سب سے پہلے تصدیق کی امام الانبیاء کی، اور سچ سنتا ہے کہ آیات قرآنیہ کی پہلی جو آواز سنی نا ایمان کی حالت سے، وہ جناب سیدنا صدیق اکبر سنتے ہیں. اور صدیق سچ دیکھتے ہیں. کس طرح؟
کہ سرکار دو عالم کی مجلس ہو اور امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ مقدس وہ مبارک نشست ہو. اللہ اکبر. سرکار دو عالم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جہاں مومن ذکر کرتے ہوئے بیٹھے نا اس کے پاس سے گزرا کرو اور گزرو تو وہاں ٹھہر جایا کرو, وہاں فرشتے آتے آتے. اور اگر تم ان ذکر والوں میں سے نہ بھی ہو نا تب بھی تمہارا نام ذاکرین میں لکھ دیا جاتا ہے. ارے یہ تو بات ہے نا دنیا کے کسی بھی مومن ذاکر اور ذکر کرنے والے کی, اور جب نشست ہو امام الانبیاء کی خاتم الانبیاء کی سید المرسلین کی, جہاں ایک طرف صدیق اکبر اور دوسری طرف فاروق اعظم اور ایک سمت میں عثمان ذوالنورین اور جہاں سامنے حیدر کرار اور جہاں دائیں بائیں حسنین ہوں اور جہاں ابو ذر ہوں, جہاں سلمان ہوں, جہاں عبداللہ ابن عباس ہوں, عبداللہ ابن عمر ہوں, اس مجلس اس نشست کا کیا ہی کہنا ہے. اس کا ذکر ہی کیا ذکر ہے, اس کا ذکر ہی تو نور ہے, اس نشست کا ذکر ہی تو روشنی ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے, رافت ہے اور ذریعہ نجات ہے. سرکار دو عالم کی وہ مقدس نشست ہو اور وہاں پہ بیٹھے ہوں امام الانبیاء, گویا جیسے چاند جو ہے تاروں کے درمیان ہو, اور وہاں پہ سیدنا صدیق اکبر جو عشق کے قافلے کے سالار ہیں. اور آپ کیا کریں کہ آپ اس نشست میں بیٹھ کر, میں نے کہا نا کہ صدیق بولتے بھی سچ ہیں, سنتے بھی سچ ہیں اور دیکھتے بھی سچ ہیں. آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل کیا ہوتا ہے, آپ کی وہ ذہن میں رہے کہ نشست امام الانبیاء کی ہے اور میر مجلس امام الانبیاء ہے, صدارت صدر نشین امام الانبیاء ہے, سید المرسلین ہے, اور وہاں بیٹھے ہوئے صدیق اکبر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور آپ کا عمل کیا ہے, بیٹھے ہوئے صدیق اکبر امام الانبیاء کی صحبت میں ہے, وہ مجلس جس پر دو جہاں کی رحمتیں قربان ہیں اور عنایتیں اور فضل قربان ہیں, وہ مقدس وہ مبارک نشست ہے. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کیا ہے کہ آپ چہرہ علی کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. اب پوچھا گیا کہ اے خلیفہ اول, اے صدیق اکبر اور یار غار یار مزار, بات کیا ہے کہ نبی امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مجلس ہوتی ہے اور آپ جناب مولائے کائنات حیدر کرار کا چہرہ دیکھتے ہیں. اب قربان جائیے, میں نے عرض کیا کہ صدیق اکبر اس لیے ہے کیونکہ آپ بولتے بھی سچ ہیں, سنتے بھی سچ ہیں اور دیکھتے بھی سچ ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ کیونکہ میں نے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ والی زبان مقدس سے, جہاں سے صرف وحی آتی ہے, اس زبان حق سے میں نے یہ سن رکھا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں نے یہ سن رکھا ہے نبیوں کے امام کی زبان سے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. لہٰذا ایک عبادت امام الانبیاء کی صحبت کی کہ بیٹھے ہوئے آپ کی قربت میں ہے, اور دوسری عبادت علی کے چہرے کو دیکھنے کی. فرمایا میں نے یہ سن رکھا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, لہٰذا میں نبی کی مجلس میں بیٹھ کے علی کے چہرے کی زیارت کیا کرتا ہوں.